السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ کتاب کا صفحہ نمبر 142 اور یہاں پہ جو عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، اس کو ہم پڑھیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے، یعنی مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے سزائیں دیتے تھے کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا ہے۔ اور نفرت اس قدر آگے بڑھی کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سنی، ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے لیکن اپنے عناد پر قائم رہے، یعنی جو دل میں غصہ تھا، نفرت تھی اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس پر وہ قائم رہے۔ حتیٰ کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے کہ میں اب جاتا ہوں، میں ان کو ختم کرتا ہوں۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، اس نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ دیکھا کہ تلوار اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں تو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ مسلمان تھے جنہوں نے پوچھا تھا، تو بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ وہ تو تم سے انتقام لے لیں گے۔ یعنی بنو ہاشم ایک بہت بڑا خاندان ہے، معزز خاندان ہے، اور پھر بنو زہرہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھیال ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو، یعنی ان کی حمایت میں باتیں کر کے مجھے ڈرانا چاہتے ہو۔ اس نے کہا عمر حیرت کی بات میں بتاؤں، تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں، یعنی کہا اسلام قبول کر چکے ہیں، یعنی تمہارے آباء و اجداد کا جو دین ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ سمجھ آ گئی ان کو؟ تو یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید غصے کی حالت میں بہن اور بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ قرآن مجید اس وقت ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، صحابہ نے اپنی اپنی سہولت کے لیے جو صورتیں اتری تھیں ان کو لکھ رکھا تھا اپنے ہاں۔ تو حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ خباب ابن ارت نے جو ہی سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو وہ تو گھبرا گئے، وہ گھر کے اندر کہیں چھپ گئے، اور ان کی بہن نے صحیفے کو بھی چھپا دیا کہ یہ قرآن مجید کے مقدس صفحات ہیں، عمر کے ہاتھ لگ گئے تو کہیں ان کی توہین نہ کر بیٹھیں۔ تو اندر پہنچے تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کیسی بھن بھناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کی زبانی سنی؟ یہ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ کوئی آوازیں آ رہی تھیں، بھن بھناہٹ اس کو کہا ہے۔ تو بھن بھناہٹ سے مراد یہ قرآن مجید کی تلاوت یا تجوید کا جو انداز تھا وہ۔ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بہن نے کہا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور باتیں ظاہر ہے قرآن مجید کی تھیں، قرآن مجید کا پڑھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، یہ وہ چیز تھی، اور پھر سیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہن اور بہنوئی سے کہا، بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے ما سوا میں ہو تو اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے، انہیں نیچے گرایا اور بری طرح انہیں کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ حضرت عمر نے مارا۔ بہن نے بھی جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ما سوا میں ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضرت عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی۔ مایوسی اس بات سے کہ اب یہ واقعی ڈٹ چکے ہیں، یہ واپس نہیں آئیں گے، اور ندامت اس بات کی کہ بہنوئی پر بھی زیادتی کی ہے اور بہن کو بھی چانٹا مارا ہے۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میری بہن جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے بھی مجھ سے بات نہیں کی تھی، وہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو جرت دے دی ہے اور یہ مجھے
آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن میں اب اس دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو حضرت عمر نے سوچا تو کہنے لگے تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی وہ پڑھوں۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اگر چھونا ہے تو اٹھو غسل کرو۔ تو انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب لی، وہی صحیفے جو تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ سنا تو کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ میں سے اس آیت تک قرات انہوں نے کی بہن نے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں ہی ہوں، تم میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو حضرت عمر نے سنا تو فرمانے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ اب دل میں اسلام گھر کر گیا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو خباب بن ارت جو چھپے ہوئے تھے یہ سن کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی وہ تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اور دعا یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ یہ مکہ کے دو بڑے بڑے عمر ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا عمر بن ہشام ابو جہل ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھے دے، کوئی ایک دے دے جو اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لے۔ ان کی قوت، ان کی طاقت کو لوگ سمجھتے ہیں، ان کا رعب ہے، اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا سہارا بن کے اسلام کو پھیلانے میں بہت ہی مفید ثابت ہوں گے۔ تو دعا یہی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل ابن ہشام، ابو جہل کا نام عمر تھا، عمر واو کے ساتھ، کہ ابو جہل ابن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ تو خباب کہنے لگے یہ وہی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے اور تمہارے حق میں ہوئی ہے۔ یہ خوش نصیبی اور بد نصیبی کی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس کے حق میں قبول ہو گئی اور کس کے حق میں نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی، کیونکہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے پاس حضرت ارقم کا جو گھر ہے اس میں تشریف فرما ہے۔ تو ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ حمائل کا مطلب یہ کہ تلوار کو زین میں ڈالا ہوا ہے، کور میں ڈالا ہوا ہے۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول دروازے پر تو عمر ہیں، اور عمر بن خطاب ان کی دشمنی اور ان کے ارادے سب پتہ تھے۔ سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے، یعنی گھر میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب سمٹ کے اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا کیا بات ہے؟ حضرت حمزہ جو مسلمان ہو چکے تھے 3 دن پہلے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ سب صحابہ سمٹ کے ایک طرف اکٹھے ہو گئے تھے تو پوچھا ان سے کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا عمر ہے دروازے پر۔ تو حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، کھول دو دروازہ، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو اندر سے آپ بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار سمیت حضرت عمر کا کپڑا سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا اما تنتہی یا عمر، عمر کیا تم باز نہیں آتے، حتی ینزل اللہ بک من الخزی والنکال ما نزل بالولید بن المغیرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل فرما دے جیسی ولید ابن مغیرہ پر نازل ہو چکی تھی۔ اللہم ھذا عمر بن الخطاب، اللہ یہ عمر بن خطاب ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے سنتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام نے خوشی میں آ کے اس زور سے تکبیر کہی کہ
کہ اس کی گونج مسجد حرام والوں تک پہنچ گئی. یعنی وہ بھی حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور تکبیر کی آواز ہے. تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ایک واقعہ، جو کہ ہماری اسلامی تاریخ میں خاص طور پر مکی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بنی اور مسلمانوں کے لیے بھی عزت کا ایک سبب بنی. اور وہ عزت اور سہارا، اس کے واقعات آگے کچھ آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل، ظاہر ہے ایک بہت بڑا لیڈر، ایک بہت بڑا باروب شخص ان سے نکل کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف چلا گیا تو انہیں دکھ تو ہوا، افسوس بھی ہوا، لیکن ان کا رد عمل کیا ہے؟ حضرت عمر اس قدر شہزور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہیں کرتا تھا. چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر سب سے پہلے اس کے پاس گئے اور اس کے دروازے کو دستک دی. وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، اہلن و سہلن، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ سیدنا عمر بولے، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتا دوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. یہ سنتے ہی اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے حضرت عمر سے کہا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے. یعنی اچھی خبر نہیں دی تو نے مجھے. تو یہ رد عمل تھا ابو جہل کا. اس کے بعد حضرت عمر اپنے ماموں عاصی ابن ہاشم کے پاس گئے، اسے بتایا تو وہ گھر کے اندر ہی گھس گیا کہ تم اسلام لے آئے ہو، میں سن ہی نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. وہ گھر کے اندر گھس گیا. اس کے بعد جمیل ابن معمر جمحی کے پاس گئے. یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے ممتاز تھا. اسے بتایا حضرت عمر نے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر نے کہا، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، کو بے دین نہیں ہوا بلکہ دیندار ہوا ہوں. یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے. یعنی اتنی آپس میں ان کی لڑائی ہوئی. اس کے بعد حضرت عمر جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے جمع ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں. ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی گونج اٹھی تھی. اسی اسنا میں عاص ابن وائل سہمی آ گیا. بنو سہم حضرت عمر کے قبیلے بنو عدی کے حلیف تھے. وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا. اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ یعنی جو لوگ آ رہے تھے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. آس نے کہا، یہ ممکن نہیں. اس کے بعد وہ باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی گونج رہی ہے. پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے لوگوں؟ لوگوں نے کہا، یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. آس نے کہا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے. تو یہ رد عمل تھا مشرکین کا. اسلام لانے پہ کس طرح لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کس طرح جان کے درپے ہو جاتے ہیں، یہ پہلا نمونہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو لوگوں نے کیا کیا رد عمل ظاہر کیا، مارا پیٹا، حتیٰ کہ قتل کرنے کے درپے ہوئے اور پیچھے پڑے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے باقاعدہ ایک جلوس کی شکل میں، ایک گینگ کی شکل میں وہ حضرت عمر کے پیچھے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت و قوت محسوس کی. مسلمان کمزور تھے، دبے ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی خانہ کعبہ میں جاتے نماز پڑھتے، مگر عام مسلمان جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. آپ کا تو ایک خاندان تھا جو خانہ کعبہ کا رکھوالا تھا اور ابو طالب زندہ تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک بہت بڑا سہارا آپ کا اپنا خاندان تھا. جتنے بھی دوسرے لوگ تھے قبائل کے، وہ نبی علیہ السلام پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ذرا تھوڑا سا ڈرتے تھے، ہلکا ہاتھ رکھتے تھے، کیونکہ مخالفت میں کہیں اتنے آگے بڑھ گئے تو کہیں ہماری آپس کی جنگیں نہ ہو جائیں ایک شخص کی وجہ سے. لیکن دوسرے جو مسلمان تھے وہ کمزور تھے، وہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے اور
پھر بعد میں یہ معاملہ ذرا آگے بڑھا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہی مسلمانوں کو مزید تعلیم دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے دار ارقم کو اپنا ایک مرکز بنایا، اور وہیں پر یہ مسلمان چھپ چھپ کے آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے۔ تو صحابہ خود کہتے ہیں کہ پہلے ہم چھپ کر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ، اگر زندہ ہیں تو ہمیں حق ظاہر کرنا چاہیے، مرنے کے بعد تو حق کا ریوارڈ ملے گا۔ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، واقعی ہم زندہ ہیں، واقعی ہم حق پر ہیں۔ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور نکلیں گے، ہم باہر آئیں گے، اب لوگوں کے سامنے برملا دین پر عمل کریں گے۔ چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر 2 صفوں میں نکلے دار ارقم سے، ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر تھے۔ ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ حضرات مسجد حرام میں جا داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا، کہ حق اور باطل کے درمیان کھل کے فرق کرنے والا۔ حضرت ابن مسعود جو بڑے فقیہ صحابی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، ان کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صہیب رومی، ان کا بھی ارشاد ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی علانیہ دعوت دی گئی، اور ہم حلقے بنا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے اور اس کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے ہم نے انتقام لیا، اور اس کے بعد مظالم کا جواب بھی دیا۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کے اندر ایک قوت کا آنا، جوش کا آنا، جذبے کا پیدا ہونا، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر۔ پھر پرکشش مرغوبات کی پیشکش، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت اس طرح پھیل رہی ہے، سیدنا عمر، سیدنا حمزہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور جب بڑے لوگ ہو جائیں تو پھر چھوٹوں کو اسلام قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، حقیقت یہی ہے۔ اس لیے ان بڑے لوگوں کے مسلمان ہونے سے چھوٹے لوگ بھی خود بخود متاثر ہوئے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ اسلام کے بارے میں سوچنے لگے، کیونکہ یہ بہرحال بڑا سہارا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دین کے پھیلانے میں بڑے لوگوں کا اسلام قبول کرنا، ملا کا اسلام قبول کرنا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ملا اگر ساتھ دے دیں انبیاء کرام کا یا اسلام کا تو اسلام پھیلتا ہے، اور اگر ملا یہ ٹھان لیں کہ ہم نے بالکل اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر وہ واقعات جو قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں، قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم شعیب کے، حتیٰ کہ قوم موسیٰ کے، تو یہ سب ملا تھے، ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اقتدار نصیب کیا ہوا تھا، ان کی بات چلتی تھی، لیکن جب یہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے تو لوگ بھی اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے بڑا فائدہ ہوا مسلمانوں کو۔ یہ ملا تھے، اپنی قوموں کے سردار تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی، یہی ایک بہت بڑا سہارا تھا۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت و شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ اب تو بڑے بڑے لوگ یہاں مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو غریب لوگ تھے ان کی تو چلتی نہیں تھی، اس لیے بڑوں کو موقع مل جاتا تھا، جب چاہتے ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن بڑے لوگوں کے اسلام لانے سے کم از کم ان کے دلوں پر یہ دھاک ضرور بیٹھ گئی کہ اگر ہم نے اب ان کو کچھ کہا تو یہ بڑے لوگ اب ہمیں جواب دیں گے۔ تو باہم مشورے یہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی مناسب قدم اٹھا سکیں، تو ان سے عتبہ بن ربیعہ نے، جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار اور صاحب فرمان تھا، اس نے کہا قریش کے لوگوں، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں
اور ان کے سامنے چند باتیں رکھ دوں، ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں اور وہ ہم سے باز رہیں گے۔ یہ طریقے ہوتے ہیں کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو کوئی آفر لگا دو، ان کی قیمت مقرر کر لو، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنی مرضی کے مطابق لے چلو۔ ایک دفعہ مان جائے تو پھر اپنی مرضی کے مطابق ان کو ادھر ادھر کرتے رہو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ، جس کی کنیت ابو الولید تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے، تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو، اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، باقیوں کو چھوڑ دو، جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ وہ اکٹھے تھے، اب وہ بکھر رہے ہیں، کوئی مسلمان بن رہا ہے، کوئی نہیں بن رہا، باپ بیٹے میں اختلاف پڑ گیا، بہن بھائی میں اختلاف پڑ گیا، اسی طرح رشتہ دار کا رشتہ دار سے اختلاف پڑ گیا، کیونکہ وہ مسلمان ہو رہا ہے اور دوسرا اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہے۔ ان کی عقلوں کو تم نے حماقت زدہ قرار دیا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے، اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے۔ لہذا میری بات سنو، میں چند باتوں کی پیشکش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے تم ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا قل یا ابو الولید اسمع، ابو الولید کہو، جو کہنا چاہتے ہو کہو، میں تمہاری بات سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ بتاؤ کتنا پیسہ چاہیے؟ تو یہ پیسے کی بات ہے۔ اور اگر تمہیں اعزاز و مرتبہ حاصل کرنا ہے، یعنی یہ سارے کام اس لیے کر رہے ہو کہ کل کو ملک کے رہنما بن جاؤ، اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اگر تمہاری نیت یہ ہے تو ہم تمہیں ابھی سے اپنا سردار مان لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بھی بنائے دیتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں، اور جو تمہارے پاس آتا ہے اگر وہ کوئی جن بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کیے دیتے ہیں، اور اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی کوئی جن بھوت انسان پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ اس کا علاج کرانا پڑتا ہے۔ یہ اس نے باتیں کی۔ اب ان باتوں پہ اگر ہم غور کریں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہرحال جو جواب دیا وہ تو آگے آ رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ سب چیزیں آپ کو حاصل ہو جاتی تو کیا آپ بادشاہ بن کے اپنے ہی صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ملا کے سب کو اسلام کی طرف دعوت نہیں دے سکتے تھے؟ زبردستی کھینچ نہیں سکتے تھے؟ مشرکین کا اقتدار جو مکہ میں تھا اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ اقتدار ملتا ہے تو اس کے ذریعے سے میں تبدیلی لے آؤں گا، اور انہوں نے آفر بھی کیے، پیسہ، اور پھر خدا نخواستہ اگر بیماری ہے تو اس کا علاج۔ یہ سب ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہے اس کو ہم کس طرح آفرز لگا کے دوسرا رخ دے دیں تاکہ وہ اصل کام سے باز آ جائے۔ یہ سب طریقے ہوتے ہیں۔ اصل کام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ٹارگیٹڈ تھا کہ میں نے اس کام کو نہیں چھوڑنا جو اللہ نے مجھے یہ منصب عطا کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ جس پر دنیا کی بادشاہتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اصل مقصد سامنے تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے نہ یہ چاہیے نہ یہ چاہیے، اس لیے کہ یہ تو سب دنیاوی چیزیں ہیں اور لالچ ہے جو دیا جاتا ہے، اور اس سے دین کو خرید لیا جاتا ہے، بندے کو خرید لیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس عمل سے ہم مسلمانوں کو ایک اصول دیا ہے کہ مسلمان اپنے اصولوں کی بنیاد پہ، اپنے دین کی بنیاد پہ، اپنے عقیدے کی بنیاد پہ بک نہیں سکتا۔ وہ ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے مگر عقیدے کا سودا نہیں کر سکتا۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اوقد فرغت یا ابو الولید، ابو الولید کیا تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا فاسمع منی، اب تم میری بات بھی سنو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں سنوں گا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی. کوئی تقریر نہیں اس کی طرح، یا اس نے جو آفرز کی تھیں ان کا کوئی جواب نہیں دیا نبی علیہ السلام نے کہ تم نے یہ کہا میں اس کو یہ کر سکتا ہوں، میں نہیں لے سکتا، یہ وہ نہیں. یہ سب دنیاوی باتیں تھیں. دیکھ لیجئے مقصد کیا، آپ اس مقصد سے ذرہ برابر ہٹ نہیں رہے. تو یہ آیات آپ نے تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں بزبان عربی قرآن. ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتا ہے قرآن بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، بس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، یہ آیات پڑھتے گئے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سنتا رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ روگردانی کریں تو ان سے کہہ دو اللہ کے رسول میں تمہیں قوم عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. تو عتبہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا کہ ایسا نہ کریں. اسے ڈر تھا کہ مبادا یہ عذاب آ پڑے. اس نے کہا اتنا کافی ہے. پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا. پھر فرمایا سمعت یا ابو الولید، ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا. آپ نے فرمایا فأنت وذاک، اب تم ہو اور وہ ہے، وہ اللہ ہے. میں نے اس کی بات تم تک پہنچا دی. دیکھیے اس کی باتیں کیا تھیں، نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا. عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا. انہوں نے آپس میں کہا واللہ عتبہ وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا. پھر جب عتبہ ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے، کیا گفتگو ہوئی تمہاری؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا. واللہ وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت. قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو. میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو. اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا. اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا. لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے. اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہو کرو. اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی. عتبہ اپنی قوم کا ایک بڑا لیڈر ہے، سردار ہے، اس کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے، گفتگو کرنا جانتا ہے، ٹیبل ٹاک کا ماہر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آتا ہے، بات کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس نے بات کی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف قرآن سنایا ہے، کوئی اور بات نہیں کی، اور اس کا اثر اس نے یہ لیا. اپنے حالات کو دیکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سمجھ حاصل کر چکے تھے کہ مجھے اب گفتگو کیسے کرنی ہے، میں نے ان کو کس انداز سے جواب دینا ہے.
پھر سودے بازیاں ہوتی ہیں اور دست برداریاں ہوتی ہیں، یعنی اب ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تحریص و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد، یعنی جو ابو الولید نے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لالچ دی، یہ تحریص ہے، اور ترغیب دی یعنی شوق دلایا کہ آپ کو یہ چاہیے تو دینے کو تیار ہیں، یہ چاہیے کو کرنے کو تیار ہیں۔ اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے، چنانچہ انہوں نے آپ سے کہا ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ آپ نے پوچھا وما ہیا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا۔ وہی بات ہے نا، کچھ لو اور کچھ دو، کہ آج کل کا اصول ہے نا، کچھ لو اور کچھ دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کہہ دیں اے کافروں، یہ کافر کوئی گالی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ کافر عربی زبان میں انکار کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننے والا، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم نہ کرنے والا، یہ مطلب ہے۔ ڈس بلیورز جس کو کہتے ہیں، ڈس بلیورز۔ اگر قرآن کو کوئی نہیں مانتا، رسول اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں، قرآن نہیں کہا ہے۔ کیا دوسرے مذاہب والے لوگ جب ان کے مذاہب کو دوسرے لوگ نہیں مانتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ڈس بلیورز نہیں کہتے یا کچھ اور کہتے ہیں؟ کیا وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کیا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں؟ کیا اسلام کا معنی و مفہوم وہ سمجھتے ہیں؟ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں ڈس بلیورز، کہ یہ بھی ہمارے عقائد کو تسلیم نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کا یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ کافر ہمیں کہا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے، یہ گالی نہیں ہے، عربی زبان سے ناواقفیت ہے۔ عربی زبان کو سمجھیے اور اس کے بعد بات کیجیے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ جو انکار کرنے والا ہے کسی بھی مذہب کا، عربی زبان میں اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ہاں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، اور جن کی تم کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ لہذا 50-50 کی بات نہیں ہوتی، کچھ لو اور کچھ دو والی بات ختم، یہ اصول ہی غلط ہے۔ کچھ لینا کیا ہے، پورا ہی لے لے انسان۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو منافق بنا کے رکھو، کہ جب چاہا رنگ بدل لیا، جس کے پاس گیا ویسا ہی بن گیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ تو دین یہ نہیں چاہتا، دین کہتا نہیں میں اپنے پر قائم ہوں، تم اپنے پر قائم رہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا تمہارا میں لے لوں اور تم آدھا میرا لے لو، اور کہو کہ میں آدھے تمہارے مذہب پر عمل کر رہا ہوں اور تم میرے مذہب پر عمل کر رہے ہو۔ اس طرح کچھ لو اور کچھ دو والی بات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان آفرز کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں کہ ان لوگوں نے بہت کچھ کہا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ان کی خواہش ہے کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ ڈھیلے پڑنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ بھی ذرا ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کے خداؤں کے بارے میں یہ مت کہیں کہ یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، بس اتنے لفظ اگر نہ کہیں تو یہ بھی رد عمل میں شدید نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان بتوں کو بے شک برا بھلا کہیں، لیکن اتنا کر لیں کہ ان پر ذرا ہاتھ رکھ دیں، صرف ہاتھ رکھ دیں، 2-4 بندے دیکھ لیں کہ آپ نے ہاتھ رکھا، بس ہم آپ کے بچاؤ کے لیے آگے بڑھیں گے اور کہیں گے کہ نبی ایسا رسول نہیں ہے کہ ہمارے بتوں سے نفرت کرتا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا اس نے ہاتھ بھی رکھا۔ یہاں تک کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ان لوگوں نے چاہا تھا کہ آپ کو اس قسم کی آفرز کر کے تھوڑا سا جھکا دیں،
اور قرآن مجید میں پڑھیے لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. اللہ کے رسول یہ ممکن تھا یہ کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، جس طرح انہوں نے آفرز لگائی ہیں اور جس طرح وہ باتیں کر کر کے آپ کو قائل کر رہے تھے، اور آپ یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا یہ میں کام کرتا ہوں، اگر یہ مسلمان کل کو ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا، بعد میں ان کی اصلاح کر دیتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے آپ سوچتے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، اگر تھوڑا سا جھکتے تو اذن لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر آپ تھوڑا سا بھی جھکتے تو ہم دنیا میں آپ کو ڈبل سزا دیتے، مرتے وقت بھی اور زندگی میں بھی ڈبل سزا دیتے. یہ اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے موقف اختیار کیا ہوا ہے توحید کے بارے میں کہ میں اس کو برداشت نہیں کرتا. اور یہ بھی نازل فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں. یہ جاہل کی جو ٹرم ہے یہ قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے اور قیامت تک کے لیے یہ ہے. یہ جاہل وہ لوگ نہیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں تھے. اس وقت قدیم جاہلیت تھی، پرانے جاہل لوگ تھے، اور آج کل جدید جاہلیت کے لوگ ہیں. وہ بھی خدا کو تسلیم کرتے تھے تو اس طرح کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور آج ماڈرن لوگ ہیں جو اللہ کو تسلیم کرتے ہیں مگر خدا کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اس لیے ایھا الجاہلون کا جو لفظ ہے یہ پہلے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آج کے لوگوں کے لیے بھی، اور قیامت تک اسی نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ لفظ ہمیشہ کے لیے موجود ہے. اور یہ بھی نازل فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیں مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں. مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. مشرکین اختلافات ختم کرنے کے خواہاں تھے، اور عتبہ بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے، لہذا انہوں نے مزید دستبرداری کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا میلان بھی ظاہر کیا. البتہ آپ کے پاس جو وحی آتی تو اس میں تھوڑا بہت تبدیلی کی شرط انہوں نے لگا دی اور کہا ائت بقرآن غیر ھذا وبدلہ، اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آئیے یا اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دیجیے. یہ جو باتیں ہیں نا ذرا تھوڑا سا ان کو نکال دیجیے، یہ بڑی تکلیف دیتی ہیں ہمیں. جیسے آج کل ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ یہاں کے ہوں یا ویسٹ کے ہوں، وہ جب قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک ترجمہ ملتا ہے. کوئی عراق کا ایک داؤد نام کا شخص ہے، اس نے قرآن کا ایک ترجمہ کیا ہے. اس نے ترجمے کی حالت ہی بدل دی ہے. جو قرآن مجید کی ترتیب ہے اس ترتیب کو بھی اس نے بدل دیا ہے، اور اس نے یہ رائے دی ہے کہ قرآن مجید میں ریپیٹیشن ہے، ریپیٹیشن کو نکال دیں، ایک مختصر کتاب ہونی چاہیے. اور اس ریپیٹیشن میں جہاں بار بار یہ بات آتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، وہ سب سے بڑی ریپیٹیشن اس کو یہی نظر آتی ہے کہ اس کو آپ کاٹ دیں، اس کو نکال دیں، بس معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے آپ کو حکم دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. نیز اللہ تعالی نے اس کی سنگینی پر آپ کو متنبہ کیا اور نبی علیہ السلام کے دل میں جو بعض خیالات گزر رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول آپ کو اس چیز کے متعلق فطرے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، یعنی قرآن. اور یہ آفر جو لگا رہے تھے، لالچ دے رہے تھے، ترغیب دے رہے تھے، یہ بہت بڑا فتنہ تھا. کہیں آپ اس طرف جھک جاتے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اور وہی جو آپ پر اتر رہی تھی اس کے بارے میں آپ کا کوئی ذہن تبدیل کر دیتے
اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، یعنی قرآن اس نے چھوڑ دیا، تبدیل کر دیا، اب واقعی ہم اس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اور ہے بھی ایسے ہی، تھوڑا سا بدل جائے آدمی تو دیکھیے دوست کس طرح لوگ بناتے ہیں۔ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے، لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے، جو سزا پھر دیتے تو اس سے بچانے والا کوئی مددگار آپ کا نہ ہوتا۔ اس ٹھوس موقف سے مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کوئی تاجر نہیں ہیں جو قیمت کے بارے میں سودے بازی یا دستبرداری قبول کر لیتا ہے۔ لہذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں، چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے اپنے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کریں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تمہاری کتاب کیا کہتی ہے؟ علماء یہود نے کہا اس سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے تو واقعی نبی مرسل ہے، ورنہ وہ بناوٹی ہے۔ ہاں، نبی کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ تو جوز جو اہل کتاب تھے انہوں نے کہا کہ یہ 3 باتیں ان سے پوچھو۔ اس سے چند نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانے اول میں گزر چکے ہیں، یعنی ہم سے پہلے، کہ ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اور اس سے گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچا تھا، کہ اس کی کیا خبر ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کرو کہ اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ یہ جو جواب دے تو واقعی وہ نبی مرسل ہے، ورنہ وہ جھوٹا آدمی ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا، اور وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا جو ذوالقرنین ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا، فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطے کہ وہ حق چاہتے ہوتے، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ اپنائی۔ یعنی نبی علیہ السلام کے بڑے اچھے جوابات قرآن کے ذریعے سے ان کو مل گئے، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی، چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا، اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے وہ اسے مان لیں اور قبول کر لیں، لیکن یہ شرط لگا دی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں۔ اور کمزوروں میں کون تھے؟ یہی بلال تھے، صہیب تھے، سلمان تھے، عبداللہ ابن مکتوم تھے، یہ غریب صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے اور سنتے تھے، متاثر ہوتے تھے۔ یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ یعنی ہمیں جگہ دی جائے، ہمیں زیادہ ریسپیکٹ دی جائے، جب ہم آئیں تو یہ اٹھ کے چلے جائیں اور پھر بعد میں نہ آئیں جب تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ سابقون الاولون میں ہے، اللہ کے نزدیک تو سبقت لے گئے، لیکن یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیر سے بھی آئیں اور سب سے آگے جگہ بھی ہمیں ملے۔ یعنی یہ مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں جو اصحاب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے۔ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے، اس کی رضا چاہتے ہوئے اسے صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ کے رسول آپ انہیں اپنی مجلس سے مت ہٹائیں۔ آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، یعنی نہ آپ نے ان کا لینا ہے نہ انہوں نے آپ کا کچھ دینا ہے، ان کا معاملہ اللہ سے ہے۔ آپ انہیں اگر ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ان صحابہ کرام کی جہاں بہرحال پہلے بھی ریسپیکٹ تھی، لیکن قرآن مجید نے اور ان کو ریسپیکٹ دے دی، اور صحابہ ان کی پوری عزت کرتے تھے۔ بلال ہوں، بلال کو تو سیدنا عمر بھی اپنی دور خلافت میں کہا کرتے تھے کہ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، آپ آگے چلیے۔ حضرت عمر خلیفہ ہوتے انہیں کہتے تھے میرے ساتھ مت چلیے، آپ آگے چلیے۔
آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں. تو یہ احترام قرآن مجید کی ان آیات کی وجہ سے ان کو ملا. باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.